پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیٹو نے گزشتہ 3 دنوں میں پچھلے ہفتے 4 مرتبہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، جس پر پاکستان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، کیونکہ اس حملوں میں متعدد افراد کی ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان چونکہ دہشت گردی کے خلاف اتحادی ملک ہے، فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اگر اتحادی ملک ہی اس کی خود مختاری اور اس کی سالمیت کا احترام نہیں کرتے تو اس سے ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے کئی اہم سوالات جنم لے لیتے ہیں۔ اسی تناظر میں حکومت پاکستان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ نیٹو کی جو سپلائی ہے اس کو پاکستان سے معطل کر دیا جائے، اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو لنڈی کوتل کے راستے سے جو سپلائی ہوتی ہے وہاں جمرود پر متعدد سینکڑوں کی تعداد میں ٹینکرز اب بھی کھڑے ہیں۔ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل فوگ راسمسن سے بھی ملاقات کی اور انہیں ان حملوں پر شدید ان سے احتجاج کیا، جس کے جواب میں راسمسن نے وزیر خارجہ کو یقین دلایا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ حملے دانستہ طور پر نہیں کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیٹو نے اس سلسلے میں معافی بھی مانگی ہے، تاہم وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ نیٹو کی سپلائی دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا۔ بھرپور اقدام کیا گیا ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے۔ ان حملوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ قبائلی علاقوں میں یہ حملے کیے گئے، لہٰذا وہاں پر رہنے والے قبائلی شدید تشویش کا شکار ہیں۔ کس قسم کا رد عمل ہے اور کس قسم کا غصہ وہاں پر پایا جاتا ہے، اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے، اور اس کے لیے میں جوائن کیا ہے پشاور کے سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار عقیل یوسف زئی نے۔ بہت بہت شکریہ عقیل۔ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ ظاہر ہے یہ حملے تو ہوئے، لیکن اس کا رد عمل قبائلی علاقوں کے اندر کیا تھا؟ وہاں کے عوام کیا سوچتے ہیں ان حملوں کے بارے میں اور کیا کہتے ہیں وہ؟ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں یہ آپ کے ناظرین کی لمحے لانا چاہتا ہوں کہ نیٹو نے صرف یہ ستمبر میں خلاف ورزی نہیں کی ہے، بلکہ اس سے پہلے 2004 میں انگور اڈا میں بھی نیٹو نے اس طرح کا ایکشن لیا تھا، اور وہ ایکشن اس قسم کا تھا کہ وہاں پر فوجی نیچے اتر بھی آئے تھے، ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو مارا بھی تھا، 4-5 جن میں عربز اور ایک چینی طالبان کمانڈر بھی تھا، ان کو اٹھایا بھی تھا۔ تو 2004 کے بعد یہ 2010 میں دوسری دفعہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اور وہاں پر ایکشن میں حصہ بھی لیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبائلی علاقے کے جو عوام ہیں، جو کہ 30 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ کے درمیان کی تعداد بنتی ہے، 2002 یا 2001 کے بعد ان کی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے۔ ان کو نہ تو اعتماد میں لیا جاتا ہے، جب وہ ان پر طالبان مسلط ہو گئے، وہاں پر اس قسم کے گروپ آ گئے تو ظاہر ہے کہ ان کی رائے اس میں شامل نہیں تھی، ان کی مرضی ان میں شامل نہیں تھی۔ اس کے بعد جب وہاں پر 5 سے لے کر 10 تک مختلف محدود اور غیر محدود لامحدود آپریشن وہاں پر کیے گئے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی تمام پالیسیز وہ راولپنڈی سے اور اسلام آباد سے آتی رہی، بلکہ واشنگٹن سے آتی رہی۔ وہاں پر کسی نے بھی قبائلی عوام سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں یا آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں یا آپ لوگوں کو یہ نقصان ہوگا۔ اب کے بار جب وہاں پر نیٹو نے یہ حملے کیے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں خاص کر ستمبر 2010 میں ایسا کوئی دن نہیں گزرا ہے جب وہاں پر ڈرون حملے نہیں ہوئے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اب قبائلی عوام ہے ان کا نہ صرف یہ کہ اسٹیٹ پر اعتماد ختم ہو گیا، بلکہ وہ اب طالبان، امریکہ اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں بہت ایک عجیب رائے رکھتے ہیں، اور وہ رائے یہ ہے کہ سرزمین ہماری ہے، ہم مر رہے ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اقتصادی طور پر ہم تباہ ہو رہے ہیں، مگر کوئی بھی ہماری آواز سننے کے لیے یا ہمارے رائے جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں ہی ہمیں کوئی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور اس کا عقیل اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس رد عمل کی بنیاد پر یہیں سے یعنی کہ طالبان کو مزید خام مال مل رہا ہے، مزید لوگ وہاں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ڈرون حملوں کے بارے میں تو امریکہ یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ وہ کامیاب رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سینکڑوں جو معصوم شہری ہیں، قبائلی ہیں، ان کو بھی مارا گیا ہے۔ جی، اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ جو وہاں پر چونکہ میڈیا کا ایکسس نہیں ہے اور آپ سب لوگ ہم انحصار کر رہے ہیں ایس پی آر کی فگرز پر یا امریکن جو ڈرون حملے کرتے ہیں وہ جو حوالہ دیتے ہیں، جو تعداد بتاتے ہیں، تو اس حوالے سے چونکہ میڈیا کا ایکسس نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہاں پر کتنا جانی نقصان ہو رہا ہے، کتنا مالی نقصان ہو رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب آپ کا اپنی حکومت پر، اپنی ریاست پر، ان کی اتحادیوں پر اعتماد نہ ہو، جب آپ کی آواز اسمبلی میں نہیں اٹھائی جاتی، جب آپ کی آواز کسی فورم پر اس پر بحث نہیں کی جاتی، جب آپ کے ممبران اسمبلی گونگے ہیں، وہ بہرے ہو، وہ ان علاقوں میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتے ہو، جب آپ 3-4 انتظامی
سسٹم میں بٹے ہو تو ظاہر ہے کہ مطلب وہ اپنے لیے ایک متبادل کے طور پر راستہ اپنانے پر مجبور ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں جو ہم مختلف قبائلی لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ گزشتہ 2-3-4 مہینوں سے وہ غیر اعلانیہ طور پر سرحد پار کر کے قافلوں کی شکل میں اور خاندانوں کی شکل میں امن کی تلاش میں یا سلامتی کے حوالے سے وہ افغانستان بھی منتقل ہو رہے ہیں. تو یہ بہت خطرناک قسم کی صورتحال ہے اور المیہ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست اور اس کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس حوالے سے ابھی تک قبائلی عوام کے ساتھ نہ رابطے میں ہے نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے. اچھا عقیل، ابھی بھی شمالی وزیرستان میرعلی میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں. یہ اس طرح کے ڈرون حملے اور پھر یہ جو نیٹو نے خلاف ورزی کی، ظاہر ہے ملکی سالمیت کے خلاف اور ملکی حدود کے خلاف، آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا امریکہ اس طرح کے واقعات سے یا اس طرح کے حملوں سے اپنی منزل تک پہنچ پائے گا؟ یہ تو ان کے خلاف مزید نفرت پیدا کرے گا. جاوید، جو میں سمجھتا ہوں، جو میری رائے ہے یا بعض لوگوں سے بات ہوتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں کے بارے میں جو امریکن آبزرویشن ہے، جو ان کے اعتراضات ہے، جو ان کے مطالبات ہے کہ وہاں پر ایک فل فلیج آپریشن لانچ کیا جائے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ 2008 سے ان کی اس مطالبے میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے. تو وہ لوگ امریکن اس بارے پر بالکل اس حوالے سے بہت کنونس ہے کہ جب تک شمالی وزیرستان میں القاعدہ اور اس قسم کی دوسرے تنظیمیں بقول ان کے وہ موجود ہے اور وہ گروپس، حقانی گروپس اور باقی جو گروپس ہیں جو کہ جا کر افغانستان میں ان کے بقول حملے کرتے ہیں اور افغانستان میں وہ غیر استحکام قسم کی صورتحال جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہے، تب تک وہ پاکستان پر نہ صرف یہ کہ سفارتی دباؤ ڈال رہے تھے بلکہ وہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے. صدر اوباما تک کی شخصیت کے لیول پر جو ہے نا وہ پاکستان پر جو ہے نا الزامات بھی لگاتے رہے. امریکن میڈیا کا سٹائل بھی بہت زیادہ ایگریسو ہے. تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ٹیکٹس کے طور پر، ایک پریشر کے طور پر ان لوگوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ لوگ شمالی وزیرستان میں موجود جو ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہیں کرتے اور افغانستان کے بارے میں ان لوگوں کی آمد کا سلسلہ روکتے نہیں ہے، تو شاید کہ ہم سرحد کی خلاف ورزی بھی کرے. اور یہ توقع بھی کی جا سکتی ہے، امریکن ظاہر ہے کہ مطلب ان سے کسی خیر کی یا کسی اور اخلاقیات کی توقع نہیں کی جا سکتی. ان کے مفادات بہت زیادہ خطرے میں افغانستان میں بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی، کہ وہ اس سے بھی اگلے پڑاؤ کے طور پر یا قدم کے طور پر اس سے بھی ایک انتہائی قدم اٹھائے. تو یہ لگ رہا ہے کہ جب جیسے ہی 2011 کا ان کا ڈیڈ لائن نزدیک آ رہا ہے کہ ہم افغانستان سے نکل جائے گے، تب جو ہے نا پاکستان پر پریشر بڑھتا رہے گا اور ظاہر ہے کہ اس کا فوکس جو ہے نا شمالی وزیرستان اور باقی قبائلی ایجنسیز. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی، یعنی کہ ہم ستمبر میں بھی بات کر رہے تھے کہ مستقل جو ہے شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو اس میں سے بمشکل جس میں ڈرون حملہ نہ ہوا ہو. ابھی بھی یہ شمالی وزیرستان کے علاقے میرعلی میں ڈرون حملہ ہو گیا ہے. عقیل، یہ بتائیے کہ یہ جو نیٹو کی جو سپلائی اب معطل کی گئی ہے، جو اقدام لیا ہے پاکستانی حکومت نے، اس پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اس پر ظاہر ہے کہ قبائلی تو شدید غصے میں ہیں اور پوری پاکستان کی عوام جو ہے وہ شدید غصے میں ہے، لیکن اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ابھی اقدام اٹھایا گیا ہے اور بڑا کیٹاگورک اقدام اٹھایا گیا ہے، تیسرا چوتھا دن ہے کہ بالکل جو سپلائی ہے وہ بند ہے؟ میرے خیال میں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کی سپلائی لائن پر تو 2004 سے جو ہے نا چمن سے اور جو پھر 2008-9 میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ٹرمینلز ان کی بنی تھی رنگ روڈ پشاور پر، یہ انڈیویجولی یا گروپ کی شکل میں تو ان پر جو حملوں کا سلسلہ کسی وقفے کے بغیر جو ہے نا وہ جاری رہا ہے. مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 2002 کے بعد جب افغانستان میں نیٹو کے لیے سپلائی لائن کو ڈکلیئر کیا گیا، یہ طورخم اور چمن، تو کسی بھی پاکستانی حکومت نے پہلی بار اتنا سخت سٹینڈ لیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی حکومت کی ایک جرأت مندانہ اقدام ہے اور اس سے پاکستانی حکومت کی تشویش کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پاکستانی حکومت کی ناراضگی کی بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر نیٹو اور جو جتنی بھی حساب کی جتنی بھی فورسز ہیں ان کا 60% انحصار، لاجسٹک انحصار وہ طورخم پر اور چمن پر ہے. تو ظاہر ہے کہ مطلب 4-5 دن تک جب ایک اسٹیٹ پالیسی کی طور پر ایک پروٹیسٹ وہاں سپلائی معطل رہتی ہے کہ اس سپلائی میں پانی بھی ہوتا ہے، اس میں عام استعمال کی اشیاء بھی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے یہ جو نیٹو کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہیلی کاپٹر کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہے، اس پر انتہائی سخت سٹینڈ لیا ہے. اور شاید کہ بہت سے لوگ پاکستانی حکومت کی یہ ریزسٹنس یا یہ مزاحمت توقع بھی نہیں کر رہے تھے. اچھا عقیل، ایک بڑا اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فاٹا کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ پھر یہ جو اصلاحات کا، فاٹا میں اصلاحات کا جو سلسلہ تھا اس کی کیا صورتحال ہے؟ جو ترقیاتی عمل ہے وہ بھی ظاہر ہے فاٹا میں نہ ہونے کے برابر ہے. یہ کس حد تک پھر فاٹا کی محرومیوں کو بڑھا رہا ہے؟ جاوید، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر انتظامی جو پیچیدگیاں ہے وہ اپنی جگہ پر اب بھی موجود ہے.
جو وہاں کے ایم این ایز ہے وہ تو پشاور میں بھی یہاں پر بھی اسٹے نہیں کر سکتے، زیادہ تر لوگ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی رابطوں کا اور ان کی جو ہے نا ایک مشترکہ اہداف کے حوالے سے نیگوسیشن کا ایک فقدان ہے، وہ آپس میں وہ بھی نہیں ہے، اتفاق سے بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی بات اگر نہیں بھی سنی جاتی تو وہ ٹھیک طریقے سے اسمبلی کے فلور پر یا سینٹ کے فلور پر یا حکومت کے فلور پر وہ بات جو ان کو کہنی چاہیے وہ کر بھی نہیں رہے۔ جہاں تک وہاں پر ترقیاتی منصوبوں کا تعلق ہے، تو جس علاقے میں یا جن علاقوں میں آپ کی ریٹ ابھی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے یا اس کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جب تک آپ وہاں پر امن قائم نہ کریں، جب تک آپ وہاں پر ایک سیاسی عمل کو آگے نہ بڑھائیں، تب بہت تک شکریہ، بہت بہت شکریہ عقیل یوسف زئی میں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کیا مسائل ہیں فاٹا کے اور کتنے اضطراب کی کیفیت ہے نیٹو کے حملوں کے خلاف قبائلیوں کے اندر۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کل انشاءاللہ پروگرام نیوز واچ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔